نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی. عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر گئے اور اس کے اندر جو مورتیاں وغیرہ تھیں ان ساری مورتیوں کو نکالا، پھر باہر آئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد. اس کے بعد وہ جو چابی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ چابی ہمیں دے دی جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ چابی ہمیں دے دی جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، کہاں ہیں عثمان بن ابی طلحہ؟ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا. اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ. حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے کلید بردار ایک زمانے سے چلے آ رہے تھے اور اس امانت کو بحسن و خوبی نبھا رہے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے باوجود بھی انہی کو چابی دی، یہاں تک کہ قیامت کے دن تک حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہی خانہ کعبہ کی چابی رہے گی. ابھی بھی خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان ہی میں ہے. اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ ہمیں مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں کے حوالے کیا جائے. اس کا جو عمومی مفہوم ہے، الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا. تو یہ آیت اگرچہ خاص پس منظر میں اتری ہے، لیکن جب ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو اس کا عمومی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچائی جائیں. اس کے اندر یعنی امانت کے اندر سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے حقوق آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں. جن چیزوں سے روک دیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں، ان سے رکنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے. اسی طریقے سے بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی امانت ہیں، ان امانتوں کی ادائیگی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی ہمارے پاس رب کی طرف سے امانت ہیں. ان اعضاء کی امانت داری یہ ہے کہ ان اعضاء کو رب کی مرضی میں استعمال کیا جائے. اگر اس آنکھ کا استعمال رب کی مرضی کے خلاف ہوا، زبان کا استعمال رب کی مرضی کے خلاف ہوا، کان کا استعمال رب کی مرضی کے خلاف ہوا، ہاتھ کا استعمال رب کی مرضی کے خلاف ہوا، تو ہم نے اللہ کے ساتھ خیانت کی. تو گویا کہ امانت کا مفہوم بہت ہی
کشادہ ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں امانت کا عمل دخل ہے، اور ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی امانت دار بنیں، اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی امانت دار بنیں، اور جس کی جو امانت ہے وہ امانت حق والوں تک پہنچانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچان ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ تو یہاں پر امانت کا بالکل کلیئر مفہوم ہم اس آیت سے سمجھ رہے ہیں کہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا سامان ہمارے پاس ہے تو اس سامان کو اس تک لوٹا دیں۔ شریعت میں امانت صرف یہ نہیں ہے، بلکہ نماز بھی امانت ہے، زکوٰۃ بھی امانت ہے، حج بھی امانت ہے، قرآن کی تلاوت بھی امانت ہے، ذکر بھی امانت ہے، بندوں کے حقوق، یہاں تک کہ اولاد کی تربیت بھی امانت ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں امانت کا عمل دخل ہے، اس امانت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا تھا، اس فوجی دستے کا ایک آدمی کو امیر بنایا تھا۔ انصاری صحابی تھے جو اس فوجی دستے کے امیر بنے تھے۔ سفر میں ایک جگہ پر رکے اور انہوں نے سارے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے؟ چنانچہ انہوں نے آگ جلائی اور کہا کہ اس آگ میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب کے سب کود جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں اسی آگ سے بچنے کے لیے، اور ہم تمہاری بات مانتے ہوئے اس میں کود جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر آپ سے اس کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا ذکر کیا کہ ہمارے فوجی دستے کے امیر نے ہمیں حکم دیا تھا آگ جلا کر کے اس کے اندر ہم کود جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کود جاتے تو پھر اس آگ سے نہ نکلتے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت معروف میں ہی ہوتی ہے، اطاعت نیکی کے کام میں ہی ہوتی ہے، برائی کے کام میں اطاعت نہیں ہوتی۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتارا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے اختیار والے جو ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کر لو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں دراصل ایمان والوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کی اطاعت کی جائے گی تو وہ اطاعت مشروط ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میں حکم دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہمارے ماں باپ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کچھ کہیں، اگرچہ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کوئی بھی انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہمیں حکم دے رہا ہے اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے بیچ جو صاحب امر ہیں، صاحب امر سے مراد علماء بھی ہو سکتے ہیں، صاحب امر سے مراد حاکم بھی ہو سکتے ہیں، تو تمہارے جو علماء ہیں، تمہارے جو حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے فرمایا آگے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اب وہاں پر حاکم کی بات بھی نہیں ماننی ہے،
وہاں پر عالم کی بات بھی نہیں ماننی ہے، بلکہ اس معاملے کو لوٹانا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی اٹل ہوگا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو ایمان والے مرد اور عورت کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو عبادت صرف ایک اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اطاعت کے معاملے میں اگر کوئی آدمی، یہاں تک کہ کوئی امام، یہاں تک کہ کوئی علامہ بھی کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے تو اس بات کو مار دیا جائے گا دیوار پر، اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے اس کی بات تو سر آنکھوں پر اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے دراصل معیار جو ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔